اچھا جی، یہ دیکھیں ذرا آپ کے سامنے مجموعہ اشتہارات کی ایک عبارت ہے، پیج 273 ہے اور والیوم نمبر 1 ہے۔ اب میری بات سنیے گا آپ توجہ کے ساتھ۔ آپ اس اشتہار کو جا کے پڑھیں، اس کو نکال کے پورے کو پڑھیں آپ۔ مرزا غلام قادیانی اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ مرزا جی کوئی نبوت شبوت کے دعویٰ تو نہیں کر رہے؟ اب آگے مرزا ان کو جواب دے رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ جیسے سنت جماعت کا، آپ ابھی اس کو مرزا کو لکھنا بھی ذرا نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے سنت جماعت، اینی ہاؤ کہتا ہے کہ جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے اہل سنت کا عقیدہ ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہوں۔ اب میری بات کو رک کے آپ نے سننا ہے۔ مرزا غلام قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے جن کو اہل سنت والجماعت، یعنی اہل سنت کا طبقہ جن باتوں کو مانتا ہے، مرزا کہتا ہے میں بھی ان ساری باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم الثبوت ہیں، اور وہ جو اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ صرف محض ان کی رائے نہیں ہیں، بلکہ وہ کتاب و سنت کے ساتھ ثبوت کے ساتھ ثابت شدہ ہیں۔ اور ان میں سے ایک بات کیا ہے جو اصل میں ہمارا موضوع تھا، کہ اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کی تحریر میں بالکل وضاحت آ گئی نا، اور یہ وضاحت وہ کس کو دے رہا ہے؟ نوٹ کریں ذرا، یہ وضاحت وہ مسلمانوں کو اس وقت دے رہا ہے جب مسلمانوں نے کہا کہ مرزا جی کیا گیم ہے، تب یہ بات مرزا جی نے کی ہے۔ آگے کہتا ہے مرزا کہ میرا یقین ہے کہ وہی یہ رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی۔ اب نا ان ساری تحریروں کے بارے میں جماعت ایک ڈرامہ کرتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں نہیں، وہ جب مرزا صاحب نے انکار کیا تھا نا تو وہ انکار کیا تھا شرعی نبوت سے۔ پورا مضمون نکال کے پڑھ لیں، پورے کا پورا اشتہار نکال کے پڑھ لیں۔ اگر مرزا غلام قادیانی لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جناب میرا جو دعویٰ ہے وہ شرعی نبی ہونے کا نہیں ہے بلکہ غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ ہے، تو بتاتا نا پھر یہ کیا بات ہے کہ جی میں مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ یعنی جو اب دیکھیں نا، میری بات سنیں توجہ کے ساتھ، پلیز میری بات سنیں توجہ کے ساتھ۔ جب بھی کوئی اللہ کا نبی آئے گا تو اس کے لیے دعویٰ کرنا شرط ہے۔ دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کو بتائے کہ اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا، اس کو کہتے ہیں دعویٰ۔ مرزا کہتا ہے کہ اگر کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے، یعنی یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، تو ایسا بندہ کاذب ہے اور کافر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ یہ میں مرزا کے الفاظ بتا رہا ہوں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول اتارا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو بھائی ابھی بات کرنا چاہتے، میں آپ کو صرف ایک حوالہ اس لیے دکھایا تھا آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ بات چل کیا رہی ہے، کہ مرزا غلام قادیانی اس طرح کی تحریریں دیا کرتا تھا مسلمانوں کو جب وہ گریجولی اس چیز کو ہاتھ ڈال رہا تھا جس کو ہم نبوت اور رسالت کہتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے یہاں تک مسلمانوں کو لکھ کے دیا کہ لفظ نبی اگر میری تحریروں میں کہیں آ گیا ہے نا اور اس سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کو کاٹ دیں۔ رک کے، نہ صرف رک کے تھوڑی دیر کے لیے ایک بات پہ غور کرو۔ ایک شخص کو اللہ اپنا نبی اور رسول اپوائنٹ کر رہا ہے، اور وہ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو نبی اور رسول کہوں تو آپ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، تو لفظ نبی اور رسول کاٹ دے، میں تو محدث ہوں۔ محدث کے اوپر ایمان لانا تو دور کی بات ہے نا، کسی کو جاننا بھی کسی کے لیے لازم نہیں ہے کہ کوئی محدث ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جس کو ماننا، جس پہ ایمان لانا
شرط بن جاتی ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں. اور مرزا غلام قادیانی مسلسل اس طرح کی تحریریں دیا کرتا تھا کہ جناب میں تو مسلمانوں کے عقیدے پہ ہوں، میں تو مدعی نبوت. لیکن آج جماعت کیا گیم کھیلتی ہے؟ وہ کہتی ہے جی کہ مرزا نے جب انکار کیا تھا تو شرعی نبوت سے کیا تھا. میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، یہ مجموعہ اشتہارات نکال لیں، پیج نمبر 273 سے آن ورلڈ کئی صفحات پہ مشتمل یہ اشتہار چلتا جا رہا ہے، اس کو نکال کے پڑھ لیں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ کیا یہ بات درست ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے. تو ہم آپ کے سامنے صرف بات کو رکھ سکتے ہیں، باقی اس بات کو منوانا ذرا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہ ابھی. یہ دیکھیں یہ والا وہ اشتہار ہے جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، یہ میں ابھی آپ کو اس اشتہار میں سے چند چیزیں دکھاتا ہوں. اس اشتہار میں سے میں آپ کو نا عجیب و غریب کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. میں صرف یہاں پہ نا ایک سینٹینس، ہاں یہ دیکھیں ذرا یہ نا اسی اشتہار کے نا پیج نمبر، یہ مجموعہ اشتہارات ہے، اس کا پیج نمبر 274 ہے. ذرا ایک جملے پہ غور کیجئے گا، دیکھیں ذرا اس میں نا یہ دیکھیں، اچھا ہائی لائٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، یہ ابھی ہائی لائٹ آئی ہوپ کہ ہو جائے گا. اچھا یہ دیکھیں، مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ الفاظ نوٹ کریں. مرزا غلام قادیانی عوام کو، علماء کو، لوگوں کو کیا بتا رہا ہے کہ مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں. یہ آپ نے پڑھ لیا نا. ابھی دیکھیں ذرا، اب آپ کو اس کے بالکل پیرالل ایک اور چیز دکھا دیتے ہیں. ہاں جی یہ دیکھیں، اب یہ میں نے آپ کو کیا دکھایا کہ جناب مرزا کہہ رہا ہے کہ مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے پیرالل ایک اور بات، تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں نہ کچھ کہ بھئی اب ان ساری باتوں کا رزلٹ کیا نکالیں. یہ دیکھیں ذرا، والیوم 19 پیج 98، مرزا کیا کہہ رہا ہے جی؟ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. ایک طرف یہ بات ہے نا کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. اور ابھی میں نے پہلے کیا دکھایا آپ کو، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں، اگر ایک آدمی بالکل جسے کہتے ہیں کہ لاجک، ریشنلٹی، ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے کہے جی کہ میں تو ہر چیز کو ریکنفائل کروں گا تو کر سکتا ہے. لیکن یار دو چیزیں بالکل متضاد اور متصادم ہیں کہ ایک شخص کی دو سٹیٹمنٹس ہیں. ایک میں وہ کیا کہہ رہے کہ مجھے ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہی نہیں ہے، ساتھ ہی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. اب یہ کیسی ایک پزل ہے، اس کو کیسے آپ سالو کریں گے؟ تو میں نے آپ کو صرف اسی اشتہار میں سے اس لیے ایک آدھ بات اور دکھائی ہے کہ جو ہمارے بھائی ابھی بات کر رہے تھے آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو وہ بات سمجھ آ سکے کہ مرزا غلام قادیانی کی تحریروں کو خود پڑھیں تاکہ آپ اس سے کسی بات تک پہنچ سکیں.